میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تقلید کے متعلق کہ تقلید کس کو کہتے ہیں، تقلید کا اصل مقصد کیا ہے، اور تقلید ہمیں کس کی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، میری بات سے سہمت ہیں، تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین۔ پیارے برادران اسلام، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، اسلام اور شریعت کو مانتے بھی ہیں، شریعت کے احکام کو بجا لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم جس چیز پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یا حج ادا کرتے ہیں، یا اسلام کے کسی بھی ارکان کو پورا کرتے ہیں، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کے طریقے پر کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جو معاملہ، یہ جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، وہ کس نے بتایا ہے، ہم ان کاموں کو کس کے طریقے پر کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، ان چیزوں کے متعلق تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ دین جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، اور اس دین کو اللہ کی بارگاہ سے پہنچانے والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے ہم تک پہنچایا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو بھی دین کی باتیں آتی تھی، چاہے وحی کے ذریعے یا چاہے خواب کے ذریعے، تو ان باتوں کو صحابہ اکرام لکھ لیا کرتے تھے، لیکن وہ سب باتیں عربی اور فارسی میں لکھی ہوئی تھی، جو ہمارے سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ یہاں تک کہ عام علماء بھی ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو صحیح طریقے سے اس کا نچوڑ نکال کر ہمیں کس نے پہنچایا اور ہمیں کس کی تقلید کرنی ہے، اسی کے متعلق بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے برادران اسلام، یہ تو آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ ہمارے 4 امام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل، یہ ہمارے 4 امام ہیں، اور ان اماموں نے ہمارے لیے بہت محنت و مشقت کی ہے، اور جو صحابہ اکرام نے قرآن اور حدیث کو عربی اور فارسی میں لکھ رکھا تھا، ان چیزوں کا نچوڑ نکال کر ان کا صحیح مطلب ہم تک پہنچایا ہے۔ اور ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم سب انہی اماموں کے طریقے پر ادا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام حنبل کے طریقے پر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کی اقتدا کرنا، یعنی کسی ایک کی پیروی کرنا، ایک کے طریقے پر چلنا، ہم تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اور اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اور یہ چیز یاد رہے کہ ان 4 اماموں میں سے کسی امام نے بھی کوئی بھی مسئلہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا ہے، بلکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا صاف مطلب ہم تمام لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا ہے، جو عام آدمیوں نہیں بلکہ عام عالموں کے بھی سمجھ سے باہر تھا۔ لہٰذا ان اماموں کی پیروی ہمارے لیے دراصل قرآن اور حدیث کی پیروی ہے۔ اور ایک چیز یاد رہے کہ جو بھی شخص کسی ایک امام کی پیروی کرتا ہے، ایک امام کی تقلید کرتا ہے، جیسا کہ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، تو وہ انہی کی پیروی کرے، وہ کسی دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ایک امام کے طریقے پر چل رہا ہے تو وہ دوسرے امام کے طریقے پر نہیں چل سکتا۔ ان 4 اماموں میں سے ہمیں کسی ایک کی پیروی کرنا لازم ہے۔ مثلا ایسا نہیں کر سکتا کہ کچھ مسئلوں میں تو ایک امام کی پیروی کر رہا ہو اور کچھ مسئلوں میں دوسرے امام کی پیروی کرتا ہو، بلکہ تمام مسئلوں میں ایک معین امام کی پیروی ہمارے لیے واجب ہے۔ اور ایک چیز اور یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے
کہ مثال کے طور پہ ہم امام شافعی کے طریقے پر چلتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کے طریقے پر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ باقی جو 3 امام ہیں ان کے طریقے غلط ہیں یا انہوں نے کوئی کام غلط ہمیں بتایا ہو۔ نہیں، چاروں امام اپنی جگہ پر درست ہیں اور سب نے ہر مسئلے کو صحیح ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ہے، کسی ایک کے طریقے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ سب ایک ہی کے طریقے پر کرنا پڑے گا۔ اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی معلومات ہمیں ہوگی آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں، علم سیکھنے کے معاملے میں انسان کو کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بالکل بھی نہیں شرمائیں گے، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کے من میں ہوگا تو مجھ سے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں گے۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، اور ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک اسی طرح پہنچتی رہے۔ تو چلیے ملتے ہیں